بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آج ہم بات کریں گے شعبان کے مہینے کے حوالے سے. بہت ساری باتیں اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں. اس کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بعض ایسی روایات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کے حوالے سے ثابت ہیں، اس کی فضیلت ثابت ہے. مثلا صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزے سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے. سنن نسائی ہے، اس کی حدیث نمبر 2359 ہے، حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بے بنیاد ہیں اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشہور کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ سنن ابن ماجہ ہے، اس کی حدیث نمبر 1388 بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کو قیام بھی کرو، اس کے دن کا روزہ بھی رکھو. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس روایت کو روایت کرنے والا ایک راوی ابن ابی صبرہ ہے جو متروک راوی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کذاب قرار دیا ہے. اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام، اپنی کتاب تاریخ الاسلام کے اندر ذکر کیا، اور یہ روایت بھی سندن سخت ضعیف ہے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل کیا ہے. اس روایت کی سند میں ایک راوی ابن جہیم ہے جو کذاب ہے. اسی طرح ہی نصف شعبان کی رات کو 100 رکعت نفل پڑھنے والی بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے. یہ روایت بھی امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل کی ہے. امام شوکانی نے بھی اپنی کتاب الفوائد المجموعہ اس کے اندر نقل کی، ذکر کی، اور بعد میں یہ واضح کیا کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے. اس روایت کی سند میں ایک راوی تو لیث بن ابی سلیم وہ ضعیف ہے، اور دوسرا کئی ایک راوی ایسے ہیں کہ جو مجہول ہیں. لہذا یہ نصف شعبان کی رات کو 100 رکعت نفل پڑھنے والی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یا تابعین کا اس کے اوپر عمل رہا ہے. اسی طرح ایک 12 رکعت نفل پڑھنے والی روایت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بیان کی جاتی ہے. یہ 12 رکعت نفل پڑھنا نصف شعبان کی رات کو، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد باقاعدہ صراحت یہ کی کہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے. اس روایت کو بھی امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس روایت کی سند میں ابو جعفر محمد بن بسطام ایک راوی ہے جو کذاب ہے. اب جن روایات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نصف شعبان کی رات کو 100 رکعت نفل پڑھے جائیں یا 12 رکعت نفل پڑھے جائیں یا رات کو مساجد کے اندر اکٹھے ہو کے قیام کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کی صرف اتنی ہی فضیلت ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں اعمال پیش کیجیے، یعنی سال کے اعمال، پورے سال کے عمل ہر انسان کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اس نصف شعبان کی رات کو قیام کرنا یا اس کے دن کا روزہ رکھنا، مخصوص قسم کے نوافل ادا کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے. ہماری کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم اسی طریقے کو سامنے رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شب معراج کہنا
یا اس معراج کی طرف اس رات کو منسوب کرنا یا شب برات اس کو کہنا، یہ بھی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بعض آیات کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر بعض عورتیں اس نصف شعبان کی رات کو یا دن کو اہتمام کر کے قبرستان کے اندر جاتی ہیں، یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے۔ عورت قبرستان کے اندر کبھی کبھار ضرور جا سکتی ہے، لیکن عورتوں کا یہ جانا اور اس کو پھر اس دن کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو باقاعدہ اس رات کے لیے ایک دعا بنائی ہوئی ہے، اس دعا کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 3 آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ جب ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے تو اب اس دین میں کسی کمی اور کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی کے اوپر چلنے میں، اسی کے کرنے میں کامیابی ہے، اسی کے کرنے کے اندر ہی ثواب اور اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔